تو خوشحال کر اپنی مخلوق پر رحم کر رحم کر۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے سرداروں میں سے اکیلے تھے جو بوڑھے ہو گئے تھے اور مکے میں رہ گئے تھے۔ کلمہ بھی انہوں نے فتح مکہ کے بعد پڑھا۔ جناب عمر فاروق کا زمانہ جب آیا تو حضرت عمر گئے مکہ مکرمہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے نا دوبارہ اپنے دور میں، تو جا کے مکے والوں سے پوچھا کوئی مسئلہ تو نہیں، تو انہوں نے کہا حضور ایک مسئلہ ہے۔ حضرت ابو سفیان کی حویلی کو جو رستہ جاتا ہے نا، اس رستے میں کچھ جگہوں پہ پانی گزرتا تھا تو انہوں نے بڑے بڑے پتھر رکھ کے نا تو رستہ بنا لیا، تو اب ہمارے لیے یہ مشکل بن گیا کہ ہم گزر نہیں سکتے۔ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے کہ تمہیں انہیں کہنا چاہیے تھا کہ حضور ڈر لگتا تھا، کہا نہیں۔ فرمایا چلو تمہیں لگتا ہے، مجھے تو نہیں نہ لگتا۔ حضرت ابو سفیان ویسے بھی بڑے تھے، برادری کے بھی بڑے تھے، عمر میں بھی بڑے تھے، پر حضرت عمر پہنچ گئے، دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آئے تو کہا جناب یہ روڑے پتھر آپ نے رکھے ہیں رستہ بنانے کے لیے؟ کہاں؟ تو فرمانے لگے پھر باہر آئیے ذرا، اٹھانے بھی آپ نہیں ہے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ جناب ابو سفیان کیا بات ہے صحابہ کی۔ حضرت ابو سفیان فرمانے لگے حضرت عمر سے کہ ان لوگوں نے تو مجھے بتایا ہی نہیں، اگر یہ مجھے بتاتے تو آپ کو تکلیف نہ کرنا پڑتی۔ آپ نے فرمایا عمر میں اپنی بالکل توہین نہیں سمجھتا، رکھے میں نے ہیں تو اٹھاؤں گا بھی میں، بس ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے اٹھاتے ہوئے دیکھتے بھی جائیں اور مجھے معاف بھی کرتے جائیں، تاکہ میری جو قیامت کی گواہی ہے وہ میرے حق میں درست ہو جائے۔ میں اٹھاؤں گا، میں تیار ہوں، ابھی اٹھاتا ہوں۔ یہ قوم کا، ملک کا، ملت کا مال، کبھی بھی اس کو ذاتی نہ سمجھے، تھوڑا خیال کریں، تھوڑا احتیاط کریں۔ بس میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب اپنا نام بس پہ شوق ہوتا ہے، یہ بھی نفس پرستی ہے میرا نام، تو میں نے ان کو منع کیا، میں نے کہا اس سے اجازت لے بس والے سے، اور وہ بھی اگر مالک ہوگا تو اجازت دے گا تمہیں نام لکھنے کی، ورنہ مہربانی فرمائے۔ ہمارے تو دیندار کہلانے والے لوگ جہاں لکھا ہوتا ہے نا لاہور اتنے کلومیٹر دور ہے، وہاں پیر صاحب کی فوٹو لگا کے اشتہار لگا دیتے۔ او خدا کے بندے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو رستے کے نشانات مٹاتا ہے، رستے کے جو نشان مٹائے وہ لعنتی۔ اور پوسٹر لگا دیا وہاں محفل میلاد کا، سیرت النبی کانفرنس کا، درس قرآن، کس نے اجازت دی؟ یہ تو بورڈ لگا تھا کہ اتنے کلومیٹر لاہور رہ گیا ہے اور اس رستے میں آپ کو لوٹنا ہے۔ ہم کب احتیاط کریں؟ بحیثیت معاشرہ ہماری اصلاح کب ہوگی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک صوبے کا ایک ذمہ دار افیسر آیا، سمجھ لیں وہاں جو آپ نے لوگ تعینات کیے تھے ان میں سے ایک بندہ آیا۔ اب عمر بن عبدالعزیز اس سے باتیں کر رہے تھے، چراغ جل رہا تھا، تمہارا گورنر کیسا ہے، فوج کا نظام کیسا ہے، فلاں فلاں معاملہ کیسا ہے، آپ باتیں کر رہے تھے۔ اس نے سارا کچھ بتایا، بعد میں کہنے لگا حضور یہ بتائیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، بچے کیسے؟ جناب عمر بن عبدالعزیز نے پھونک ماری اور چراغ بند کر دیا۔ فرمانے لگے میرے ساتھ کوئی ذاتی گفتگو اور بھی کرنی ہے؟ اس نے کہا جی کرنی ہے۔ تو آپ نے آواز دی، کہنے لگے بیٹے سے کہو میرے گھر سے میرا ذاتی چراغ لے کے آئے۔ وہ ذاتی چراغ لے کے آیا تو کہنے لگا حضور یہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے وہ سرکاری چراغ تھا تو اتنی دیر جائز تھا جب تک سرکاری باتیں ہو رہی، اب باتیں تیری میری ذاتی ہے، اب سرکاری چراغ کی روشنی میں گفتگو ہو سکتی؟ یہ مسلمان ہے، اور یہ صرف حکمرانوں کے لیے نہیں، یہ میرے لیے بھی ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، یہ معاشرے کے لیے، کیونکہ مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا ہے، کوئی اور روپ دھار سکتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز ان چیزوں کو چھوٹا نہ جانے، یہ چیزیں آپ کو بڑا کریں گی، یہ آپ کو سجا دے گی۔ یہ سارے پھول ہیں، جب ہمارے کردار میں یہ والے پھول اگیں گے تو پھر ہم سے لوگوں کو خوشبو آیا کرے گی، پھر لوگ ہماری چھاؤں میں بیٹھیں گے، پھر لوگ تکلیفوں سے بچیں گے، آزمائشوں سے بچیں گے، پھر پیار بٹے گا، پھر محبت پھیلے گی۔ اور یہ یاد رکھیں، اگر آپ کی نظریں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سینکڑوں بزرگوں کے اقوال ایک جملے میں بیان کر رہا ہوں، اگر آپ لوگوں کی چیزوں پر نظر رکھنی چھوڑ دیں گے نا تو اللہ سارا کچھ آپ کو گھر میں ہی عطا کر دے گا، پھر اللہ دے گا۔ لیکن اگر کسی کا مال دیکھ کے منہ سے پانی کی رطوبت جاری ہوگی نا تو پھر ساری زندگی دوسروں کو دیکھیں گے، پھر گھر میں کبھی خیر اس طرح کی ممکن ہے؟ آپ گھر کے اندر خیر قناعت والا ماحول پیدا کریں، پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز گھر میں ہی عطا فرمائے گا۔